اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ درس کا جو عنوان ہے کہ امامت الہی منصوبہ، اس کی تعیین اور تشخیص۔ جس موضوع پہ گفتگو کی جائے گی وہ یہ موضوع ہے کہ امامت کا تعین کیا یہ انسان کا اختیار ہے یا اللہ کا۔ گزشتہ درس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ مکتب تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ امام کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی نبی کا انتخاب کریں، اسی طرح سے ان کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ کسی امام کا انتخاب کریں۔ اللہ انتخاب کرے گا، اللہ انتخاب کرنے کے بعد اپنی نبی کو یہ حکم دے گا کہ وہ اس کا اعلان کریں۔ آج کا درس اسی موضوع کے اوپر ہے کہ اس کو ہم سمجھیں گے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کا انتخاب فقط اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے، کسی انسان کی طرف سے، خصوصاً لوگوں کی ایک جماعت، انتخابات، حکمرانی کے جو دیگر اصول چل رہے ہیں، ان اصولوں سے کبھی بھی الہی رہبر اور امام کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ درس میں یہ بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ امام کے اندر بہت ساری صفات کا پائے جانا ضروری ہے، اور یہ بات ضروری ہے کہ وہ امام علم میں، تقوی میں، شجاعت میں تمام لوگوں سے افضل ہو۔ اور یہ جو تقوی کی صفت ہے، علم کی صفت ہے، انسان کے بہادر ہونے کی صفت ہے، حکیم اور دانا ہونے کی صفت ہے، اس صفت کا ادراک کون کر سکتا ہے؟ کس کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے انسانوں میں سے کون سا ایسا انسان ہے کہ جو ان سب سے افضل ہے، علم کے اعتبار سے بھی، تقوی کے اعتبار سے بھی، اور بہادری کے اعتبار سے، حکمت و دانائی کے اعتبار سے؟ یہ کون انتخاب کر سکتا ہے؟ کیا یہ انسانوں کے بس کی بات ہے کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں میں سے کسی ایسے شخص کا پتہ لگائیں اور اس کو جانچیں اور پھر سب کا اس کے اوپر اتفاق بھی ہو جائے کہ ہاں یہ شخص ایسا ہے کہ جو سب سے بہتر ہے؟ کیا ایسا انسانوں کے اندر کوئی نظام ہو سکتا ہے، کوئی سسٹم ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ غور و فکر کریں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ انسان فقط ظاہری طور پہ دیکھ سکتا ہے۔ ظاہری طور پہ وہ دیکھے گا کہ اس کے پاس کتنا علم ہے، بولنے کا کیسا اس کو طریقہ آتا ہے، کیسا لکھتا ہے، کیسا پڑھاتا ہے، تقوی اس کے پاس کیسا ہے، اور ظاہری طور پہ لوگوں کے ساتھ معاملات کہتے ہیں کیسے ہیں، وہ یہی چیز ظاہری طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا باطن کیسا ہے، اور وہ مستقبل میں کیسا رہے گا، اس کے حالات کیسے رہیں گے، کیا وہ انہی صفات کے اوپر باقی رہ پائے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا انتخاب انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس کے انتخاب تو دور کی بات، اس کی پہچان بھی انسان نہیں کر سکتے کہ انسان کیسے پہچان کریں کہ یہ شخص باطنی طور پہ، اندرونی طور پہ ایسا باکمال شخص ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے مستقبل میں بھی ٹھیک رہے گا اور سب سے افضل بھی ہے، سب سے یہ اعلیٰ اور ارفع اور بلند حیثیت کا مالک ہے تمام انسانوں کی نسبت سے ان صفات کمالات میں۔ یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امامت کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بندوں میں سے چنتا ہے، اور اللہ چونکہ بہتر جانتا ہے، وہی انسان کا خالق ہے، وہ دل کی اندرونی باتوں کو، مخفی باتوں کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوگی کہ جو اس منصب کو چنے گی اور اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کون امام ہوگا اور کس کو امام بنایا جائے گا۔ یہاں پہ قرآن مجید بھی اسی حقیقت کو ہمارے سامنے واضح طور پہ رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب امامت کا اعلان ہوا تو وہاں پہ قرآن مجید نے یوں اعلان کیا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت ہے کہ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ انی جاعلک، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں بناتا ہوں، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام مقرر کرتا ہوں،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ میری اولاد میں سے کون کون پھر امام ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جو منصب امامت ہے، یہ جو میرا عہد ہے، یہ ظالموں کو کبھی نہیں ملے گا۔ اب جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ ظالموں کو کبھی نہیں ملے گا، تو اب وہ ظالم کون ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ یہ منصب امامت عطا نہیں کرے گا؟ تو اس کی تشخیص بھی اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ دنیا والے اسے شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ بہت بڑا نیک انسان ہے، بہت عادل اور پرفیکٹ انسان ہے، لیکن جو خالق انسان ہے وہ صحیح سمجھ سکتا ہے اور اس کے پاس مکمل علم ہے، یعنی ہم حتیٰ کہ تقابل بھی نہیں کرا سکتے، کیونکہ سارا علم ہی اسی کے پاس ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کون ان میں سے ظالم ہے، کون کرپٹ ہے، کون عادل ہے، وہ یہ جانتا ہے۔ جب وہ یہ جانتا ہے تو اسی وجہ سے اس نے کہا کہ میں ہی امام معین کروں گا، اور حضرت ابراہیم سے بھی فرما دیا کہ آپ کی اولاد میں سے جو یہ عہد امامت ہے ظالموں کو نہیں مل سکے گا۔ اب وہ ظالم کون ہوں گے، وہ کس طرح سے ہوں گے، اس کی تشخیص اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے اوپر ہم سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت سے ایک بات تو یہ واضح ہوتی ہے کہ امامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ دوسری یہ بات عطا ہوتی ہے کہ وہ ظالموں کو عطا نہیں ہوتی، جس کو بھی عطا ہوتی ہے یہ بات کنفرم ہوتی ہے، طے ہوتی ہے کہ وہ کم از کم انسان ظالم نہیں ہے۔ اچھا، اسی مفہوم کے لیے جو گزشتہ درس میں ایک آیت تھی، حضرت طالوت کا قصہ اور واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اور سورہ بقرہ کی آیت 247 میں وہ مکمل طور پہ بیان ہوا ہے۔ اس کو ہم پھر دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں ہم۔ آیت مبارکہ کیا کہتی ہے کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت کو بھیجنے والا بادشاہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بنی اسرائیل جو اپنے امام اور رہبر کو ملک کہتے تھے، بادشاہ کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے، اور کس نے یہ بنایا بادشاہ؟ اللہ نے بنایا ہے۔ قالوا ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، تو ان لوگوں نے اعتراض اٹھا دیا۔ کیا اعتراض اٹھایا کہ اسے ہم پر یہ بادشاہی کیسے مل گئی جب کہ ہم بادشاہی کے اس سے زیادہ مستحق ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کچھ جو تفسیریں ہیں اور اس میں مفسرین نے اس بات کو واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل والوں نے کیوں کہا کہ ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم امام، رہبر اور بادشاہ بنیں۔ اس وجہ سے کہ طالوت کا جس قبیلے کے ساتھ تعلق تھا وہ بنیامین کا قبیلہ تھا، جو سب قبیلوں میں سے چھوٹا اور غریب قبیلہ تھا، اور ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ جو چھوٹا قبیلہ ہے وہ کبھی بھی تمام قبیلوں کا بادشاہ نہیں بنتا، وہ تمام قبیلوں کے اوپر اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ تمام قبیلوں کی حکمرانی سنبھالے، یہ ان کا رواج تھا۔ لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ یہ چھوٹے قبیلہ کے جو بندہ آ رہا ہے ان کی نسبت سے تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم بڑوں قبیلوں کے لوگ ہیں۔ اور ایک اور اعتراض اٹھایا کہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، کہ اس شخص کو مال میں بھی وسعت نہیں ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے۔ ایک تو قبیلے کے اعتبار سے اس کا حق نہیں بنتا، اور دوسرا مال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے پاس مال بھی نہیں ہے۔ یعنی جس بادشاہ کے پاس مال و دولت نہ ہو تو وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، وہ کیسے لوگوں کا بڑا بادشاہ اور حاکم بن سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، وہ کیسے لوگوں کو لے کر چلے گا؟ تو یہاں پہ قال ان اللہ اصطفاہ، تو یہاں پہ اس نبی نے ان کو جواب دیا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ یہ میرا کیا انتخاب ہے؟ فرمایا کہ نہیں، ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ نے اسے تمہارے اوپر چن لیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے اسے وسعت عطا کی ہے، علم بھی اسے زیادہ عطا کی ہے، اور جسمانی طور پہ بھی اسے تمہارے اوپر وسعت عطا کی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، پھر ایک قانون دے دیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے امامت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نبوت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے تمام امتوں کی رہبری اور حاکمیت عطا کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو اللہ کی چاہت ہے وہ میرٹ کے اوپر ہوتی ہے، معیار کے اوپر ہوتی ہے،
اللہ کی جو عطا ہے وہ اندھی بانٹ نہیں ہوتی کہ اس کے اندر کوئی معیار بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بلکہ وہ علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے، تقوی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہم امام تمہیں بنا رہے ہیں تو تمہاری اولاد اور تمہاری ذریت میں سے ظالم لوگ تو نہیں بن سکتے، ظالم لوگوں کو کبھی ہمارا یہ جو منصب امامت ہے وہ عطا نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی امام بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاکم بناتا ہے، اور وہ بھی معیار کے اوپر بناتا ہے، وہ بھی ظالم لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو اور فاسق لوگوں کو وہ کبھی بھی بڑا بادشاہ نہیں بناتا۔ اور یہیں سے آپ اس بات کے اوپر غور و فکر کریں گے کہ آخر جو اہل سنت ہیں وہ اس بات کے اوپر کیسے قائل ہو گئے کہ ہمارا جو آج کے دور کا حکمران ہے وہ بھی واجب الاطاعت ہے، اس کی بھی ہم نے اطاعت کرنی ہے، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ یہ کیسے انہوں نے سوچ لیا؟ کیا اللہ نے جو ہے وہ موجودہ جو حکمران ہے اللہ نے ان کو ان کے اوپر امام بنایا، حاکم بنایا ہے؟ تو اللہ نے تو نہیں بنایا۔ اللہ تو کبھی ظالم کو، کبھی فاسق کو، کبھی جاہل کو لوگوں کا حکمران نہیں بناتا، لوگوں کا امام نہیں بناتا، بلکہ وہ تو اس طرح سے امام بناتا ہے کہ ایک شخص چھوٹے قبیلے کا ہوتا ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہوتی، اور تمام قبائل والے اعتراض بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا زیادہ حق ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کیوں امام بنا دیا گیا؟ وہاں پر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے چنا ہے۔ جب اللہ نے چنا ہے تو یہ اللہ کی مرضی یہاں پہ چل رہی ہے۔ تو یہ آیات اور ساتھ ساتھ عقل کے ذریعے سے آپ غور و فکر کریں گے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امت کی رہبری، امت کی قیادت اور امت کو لے کر چلنے کے لیے جس بادشاہ کی ضرورت پڑے گی ہمیں، وہ بادشاہ امت کا بنایا ہوا نہیں ہوگا، وہ بادشاہ اللہ کا بنایا ہوا ہوگا۔ تو یہاں پہ کتاب کے اندر پھر یہاں پہ لکھا گیا کہ اہل سنت کے ہاں پھر کیا نظریہ ہے؟ یہ تو ہمارا نظریہ ہو گیا۔ اہل سنت کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ اہل سنت اس بات کے قائل نہیں کہ امام کی تعیین اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے۔ ان کے نزدیک امام کو شورا، بیعت، لوگ بیعت کر لیں یا طاقت کے ذریعے بھی امام کو انتخاب کیا جا سکتا ہے، اور چونکہ امام ایک سیاسی اور دنیاوی عہدہ ہے ان کے نزدیک تصور کیا جاتا ہے، تو اس لیے ان کے ہاں امام کے لیے عصمت کی شرط یا علم کی شرط اس جیسی شرائط پہ نہیں ہے، بلکہ ان کے عقیدے کے مطابق فاسق اور جاہل بھی امام بن سکتا ہے، اور چونکہ وہ امام وقت ہے اس لیے اس کی اطاعت بھی واجب ہوتی ہے۔ امام اگرچہ ظالم و جابر ہو تب بھی اس کے خلاف جو خروج ہوتا ہے وہ خروج بغاوت کہلاتا ہے، اور اس کی قیادت کے اوپر اعتراض کرنا، سوال اٹھانا، اس کے خلاف اٹھنا، یہ سارے کام جائز نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا یہاں سے ایک تصور امامت، جو امامت کا تصور اہل سنت کے وہاں بھی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی ہے، دونوں کے ہاں موجود ہے، لیکن اس کا جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ کتنا بڑا فرق ہے، کہ جو امامت کا تصور ان کے ہاں ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اور جو امامت کا تصور ہمارے ہاں ہے اس کی کیا ایک مثالی اور ایک عظمت والی حیثیت موجود ہے۔ اس کے بعد جو درس کے اندر عنوان لکھا گیا کہ چلیں یہ بات تو واضح ہوگی کہ اللہ ہی منتخب کرے گا، اللہ بنائے گا، تو ہم کیسے اس بات کو پہچانیں گے کہ یہ جو امام ہے یہ اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے، یہ جو بادشاہ ہے، یہ جو حکمران ہے یہ اللہ کی طرف سے بنایا گیا، اس چیز کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو ظاہری بات ہے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس طرح تو بہت سارے لوگ دعویٰ کر سکتے ہیں، جو جھوٹے دعوے دار جیسے نبوت کے ہیں ایسے ہی جھوٹے دعوے دار امامت کے بھی ہو سکتے ہیں، تو کوئی طریقے تو ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر بھی جو نبوت کی پہچان کے کچھ طریقے ہوتے تھے وہ بھی یہاں پر آئیں گے۔ مثال کے طور پہ ان میں سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ معجزہ، امام کے پاس ایک معجزہ ہونا چاہیے، ایک ایسا وہ کام کر سکتا ہو کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو اس امام کے ہاتھ پہ ظاہر کرے، جس کام کے کرنے سے تمام لوگ عاجز آ جائیں، چاہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہو، ایک نابینا شخص کو آنکھیں عطا کر دینا ہو، یا جو مردہ ہے اسے زندہ کر دینا ہو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے، جو ہمارے جو امام ہیں ان کے پاس بھی یہ معجزے موجود ہیں، اور تاریخ کی کتابیں ان معجزوں سے بھری پڑی ہیں کہ کس طرح امام نے ایک نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور اس کو آنکھیں عطا کر دیں، اور اس طرح کے بہت ساری کرامات اور معجزے آپ کو تاریخ کی کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک پہلا معیار ہے کہ جو بھی امامت کا دعویٰ کرے گا
تو جیسے معجزے انبیاء کے پاس تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے مثال کے طور پہ، ویسے ہی معجزے پھر امام کے پاس بھی ہونے چاہیے، امام بھی پھر ان معجزوں کا اظہار کر سکیں۔ ایک یہ اس میں دلیل ہمارے پاس ہوگی امام کے ہونے کی اور اس بات کی پہچان کرنے کی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری ہمارے پاس جو دلیل ہوگی کہ خود جو نبی ہے، نبی آخر الزمان، وہ جب اعلان کر دیں، وہ جیسے غدیر کے موقع پہ اعلان کر دیا کہ مولا علیہ السلام تم سب کے جو ہے وہ مولا اور آقا ہیں، تم سب کے حکمران ہیں، تم سب کے حاکم ہیں، وہ تم سب کے بادشاہ ہیں، تو ایسے ہی جو ہے وہ تصریح ہمیں ملنی چاہیے۔ کوئی بھی شخص اگر امامت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم یہ کہیں کہ بھئی نبی نے تمہارے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا؟ کیا نبی نے تمہیں خلیفہ بنایا؟ کیا نبی نے تمہیں امام بنایا ہے؟ کیا نبی نے تمہیں مولا اور اولا بالتصرف ہمارے اوپر بنایا ہے؟ تو یا تو نبی بنائے، یا پھر نبی نے جس کو امام بنا دیا ہے وہ امام کسی دوسرے امام کی امامت کا اعلان کرے۔ جیسے مولا علیہ السلام کو کی امامت کا اعلان جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور باقی 12 اماموں کی امامت کا اعلان بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، احادیث تفصیلی طور پہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی موجود ہے کہ ہر امام نے اپنے بعد والے امام کا اعلان بھی فرمایا ہے، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کون امام ہوگا تمہارا۔ اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ میرے بعد جو تمہارا امام ہے وہ کون ہوگا، کس طریقے سے وہ پردہ غیبت میں ہوگا، کس طریقے سے اس کا رابطہ تم سے کٹ جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ اس میں کوئی بندہ بھی جھوٹا امامت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو نبی کا اعلان اس کے لیے ہونا چاہیے، نبی کا اعلان نہیں ہے تو جو امام نبی بنا چکے ہیں، جس کے لیے امامت ثابت ہو چکی ہے، وہ شخص جو ہے وہ پھر بعد والے کی امامت کا اعلان کرے۔ تیسرا جو ہے وہ اوصاف اور کمالات ہیں کہ یہ جو لوگ اہل علم ہوتے ہیں، بصیرت والے ہوتے ہیں، وہ جس طریقے سے اس زمانے کے کچھ یہودی علماء تھے، نصارہ کے علماء تھے، کچھ شخصیات ایسی تھیں کہ جنہوں نے نبی سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ کیا آپ اللہ کی طرف سے نبی ہیں، انہوں نے فقط آپ کی صفات کو دیکھا، آپ کے کمالات کو دیکھا، جیسے ہی آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کی علم کو دیکھا، آپ کی عبادت کو دیکھا، آپ کے کمالات کو دیکھا، فوراً ہی وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہ نبی ہے، یہ صفت نبی کے علاوہ کسی میں موجود ہی نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی علم کی، شجاعت کی اور صبر کی اور اخلاق کی ایسی باکمال صفات کے مظاہرے ہیں کہ جو ہم کسی شخص میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو اتنا علم ہے، یہ جو اتنی صبر ہے، یہ جو اتنی حکمت کی باتیں ہیں، یہ امام کے علاوہ کسی اور کی صفت نہیں ہو سکتی۔ ایک نارمل انسان سے اب بات جو ہے وہ بہت عظمت اور کمال کی طرف جا رہی ہے، اب جو علم کی بنیادیں ہیں وہ عام انسانوں سے ہٹ رہی ہیں۔ تو یہ ایسی صفات اور کمالات اور کرامات بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، جب وہ ظاہر ہوتی ہیں کسی شخصیت سے تو خود یہ دلیل بن جاتی ہیں کہ یہ شخص اللہ کا چنا ہوا ہے، یہ شخص لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد درس کے آخر میں یہ ایک عنوان دیا گیا کہ نبی اور امام میں کیا فرق ہے، یعنی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بناتی ہے، نبی کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بناتی ہے، نبوت بھی الہی قیادت کا منصب ہے، امامت بھی الہی قیادت کا منصب ہے، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں جو پہلا فرق ہے وہ شریعت کا فرق ہے کہ نبی کے پاس جو وحی کا سلسلہ ہوتا ہے وہ تشریعی سلسلہ ہوتا ہے کہ نبی کو باقاعدہ شریعت عطا کی جاتی ہے کہ یہ شریعت ہے اور یہ شریعت تم نے پہنچانی ہے، لوگوں کو بتلانی ہے۔ لیکن امام کے پاس شریعت نازل نہیں ہوتی، امام نے وہی شریعت جو نبی کی شریعت ہے اسی کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس کی تفسیر بیان کرنی ہوتی ہے، اس کی اگر کوئی تعویل مشکل ہے تو اس کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بنیادی فرق ہے، یعنی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کو اللہ تعالیٰ کی ذات بناتی ہے تو یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ امام کو جب اللہ تعالیٰ کی ذات بناتی ہے تو پھر امام کو ایک نئی شریعت اللہ تعالیٰ کی ذات دینا شروع کر دیتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت وہی ہے کہ جو نبی کو مل چکی، امام کی پھر کیا ذمہ داری ہے؟ وہ جو شریعت کی وحی تھی جو نازل ہوئی تھی اسی وحی کی حفاظت کرنا، اسی کو آگے لے کے چلنا، لوگوں تک پہنچانا، اس کو تحریف سے بچانا، یہ پھر امام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے
نبی اگر موجود نہیں ہے تو پھر امام وہ واحد ہستی شمار ہوگی کہ جو نبی کی جو شریعت تھی جو اس کے اوپر نازل ہوئی تھی اس کی حفاظت بھی کرے گی، اور لوگوں کو گمراہی سے بچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی یہی امام کی ہوگی کہ جب نبی موجود نہیں ہے تو اب امام یہ ذمہ داری نبھائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ جو دوسرا ہے کہ نبوت کے علاوہ جتنی بھی کمال و جمال کی صفات ہیں وہ دونوں میں ایک جیسی ہوں گی۔ جس طریقے سے نبی کے پاس علم ہے، جس طریقے سے نبی بہادر ہوتا ہے، جس طریقے سے نبی کے پاس زہد اور تقوی اور عبادت کی صفت ہوتی ہے، یہی صفت پھر امام کے پاس بھی ہوتی ہے۔ جیسے نبی معصوم ہوتا ہے ایسے ہی پھر امام بھی معصوم ہوتا ہے۔ تو یہ جو علم اور کمالات کی صفات ہیں یہ نبی اور امام میں ایک جیسی ہو سکتی ہیں، اور آخری نبی کے علاوہ باقی انبیاء کی نسبت سے یہ صفات امام میں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو نبوت کا اور جو وحی تشریع ہے اس کا فرق رہے گا کہ تشریع وحی امام کے اوپر نازل نہیں ہوگی کہ جس میں شریعت عطا کی جائے، نہیں، امام کی ذمہ داری فقط اسی شریعت کو آگے لے کر چلنے کی اور اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ لہذا ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہوتا اور مکتب شیعوں کا یہ عقیدہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اگر امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام عجل اللہ فرج شریف کا ظہور ہوگا تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی شریعت لے کر آئیں گے، کوئی نئی کتاب لے کر آئیں گے، کبھی وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ کچھ روایات میں اگر یہ بات ہوتی ہے تو اس کی پھر تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ شریعت وہی ہوگی جو ختمی مرتبت پر نازل ہوئی تھی، لیکن چونکہ وہ اتنی بدل چکی ہوگی اور لوگ اس کی غلط تفسیر کر چکے ہوں گے، پھر اس کو صحیح سمت پہ، پرانی سمت پہ جب پلٹایا جائے گا تو لوگ گویا کہ یہ کہیں گے کہ یہ تو کوئی نئی شریعت ہے۔ وہ نئی شریعت نہیں ہوگی، کیونکہ امام آ رہا ہے، کوئی نبی نہیں آ رہا۔ نبی جب آتا ہے تو وہ نئی شریعت لے کر آتا ہے، امام کبھی بھی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آتا۔ امام کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو سنت مردہ ہو چکی ہے اس مردہ سنت کو احیاء کرنا، اس کو زندہ کرنا، یہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔